بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک ترازو لکڑی تولنے کا ہوتا ہے اور ایک سونا تولنے کا ترازو ہوتا ہے۔ اب تو خیر ڈیجیٹل اور الیکٹرانکس آ گئے ہیں۔ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لکڑی کی ترازو میں ایک لکڑی رکھ دیں آپ، لکڑی تولنے کا ترازو ہوتا ہے، اس میں ایک یا دو لکڑیاں رکھ دیں، ترازو نہیں ہلے گی۔ اور پہلے وقت میں جو سونا تولنے کا ترازو ہوتا تھا وہ شیشے کے باکس بنا ہوا ہوتا تھا، اس کے اندر ہوتا تھا وہ ترازو، کہ سونا رکھ کر اور پھر وہ شیشہ بند کر کے پھر بٹن دباتے تھے، ہوا سے بھی ہل نہ جائے ترازو۔ تو اسی طرح فرمایا کہ مومن کے دل بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ایسا دل ہو جاتا ہے کہ بڑا سا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی دل پر کچھ حرکت نہیں ہوتی، اور جو سچی توبہ کرے، اپنی اصلاح کی فکر رکھے، گناہ چھوڑے، تو اس کا ترازو ایسا ہو جائے گا کہ گناہ کے تصور سے ہل جائے گا آدمی۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں، سب حضرت کی بات ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کمپاس جو ہوتا ہے اس پہ سبز رنگ کا، گرین رنگ کا ایک مسالہ لگا ہوتا ہے، اور اس کی ڈائریکشن قطب شمالی ہوتی ہے، وہاں میگنیٹ کے خزانے ہیں وہاں۔ تو جب ہم کمپاس کو اس سمت میں لے آتے ہیں تو سوئی ایسے رک جاتی ہے جیسے کبھی ہلی ہی نہیں، اور ذرا سا کمپاس ہلائیں سوئی ہلنے لگتی ہے۔ تو یہ جو هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین کی آیت پڑھی تھی، تو پیارے شیخ فرماتے تھے کہ جو سچی توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دل کی سوئی پر اپنے عشق کا مسالہ لگا دیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے مدینہ شریف اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا مسالہ لگا دیتے ہیں۔ سچی توبہ کی برکت سے قطب نما کی ڈائریکشن تو قطب شمالی ہے، اور مومن کی دل کی ڈائریکشن اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جیسے حرم میں آپ دیکھیں، یہاں پر تو آپ نے سیٹنگ کر دی، لیکن خانہ کعبہ کے اندر جو بچھائی ہوئی ہیں، انہوں نے قالین بچھائے ہوئے ہیں، اور جو نشانات لگے ہوئے ہیں، تھوڑا سا آپ ہٹ جائیں، کعبہ اسی جگہ میں ہے نا، یہاں سے تو مشرق مغرب شمال جنوب سے بڑی سیٹنگ ہے نا، وہاں کعبہ میں کھڑے ہو کر ذرا ہل جائیں، کعبے سے ہٹ جائیں گے پورا۔ یہ کعبہ بالکل ہمارے سامنے ہے، تھوڑا ایسے ہوئے تو کعبہ تو اس طرف ہے، تو سب اس طرف چلے گئے۔ تو جو سچی توبہ کرتے رہتے ہیں، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ ایک تو اس کا دل حساس بنا دیتے ہیں، گناہوں کی تصور سے لرز جاتا ہے۔ ایک انسان روز زنا کرتا ہے اور اس کو سب کچھ یہی نظر آتا ہے، پیسہ خرچہ کر کے، بیوی حلال نعمت ہے، شادی شدہ نہیں ہے، شادی بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے عقل پر عذاب ہے، حرام کی طرف جاتا ہے۔ دوسرے کو زنا کے تصور سے موت آتی ہے۔ اب آپ فیصلہ کر لو آپ کہ یہ ہے فرق۔ اللہ نے بیان کی توفیق دی، لیکن گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، لوگوں کے مال پر نظر ہے، چندے کو کھا جاتا ہے، شرعی پردہ نہیں کرتا، اس وجہ سے شادیوں کی فکر زیادہ رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف فکر کم ہوتی ہے۔